نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کل ہماری مارکیٹ میں، ہمارے علاقے میں لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، اس طرح کے ایریاز میں دو صورتیں عام طور پہ رائج پا چکی ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ اپنا گھر گروی رکھوا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں قرضہ لے لیتے ہیں۔ مثال لے لیں کہ ایک بندے کو نے 10 لاکھ روپیہ، جو مالک مکان ہے اس کو 10 لاکھ روپیہ قرض فراہم کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں مالک مکان سے اس کا گھر جو ہے گروی رکھ لیتا ہے، اور پھر جب تک مالک مکان قرضہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک بغیر کسی کرائے کے جو قرض دینے والا ہے وہ اس گھر کو استعمال کرتا ہے، اس میں رہتا ہے اور کرایہ دیے بغیر رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ رائج ہوتی ہے، خاص کر کمرشل ایریا میں، مارکیٹوں میں یہ رائج ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک بندہ جو دکانوں کا مالک ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یا عام بندہ جا کے دکان کے مالک سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ قرض دیتا ہوں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے، اور آپ مجھے یہ دکان اپنی گروی رکھوا دو۔ تو بنیادی طور پہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ تو پھر وہ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ جو 30,000 روپے کرائے کی دکان ہے اس کا 1,000 2,000 3,000 روپے کرایہ رکھتے ہیں، اور وہ مالک جو ہے دکانوں کا وہ قرضہ لے کر اس طرح تھوڑا سا کرایہ لے لیتا ہے، اور باقی کرایہ جو ہے وہ قرض کی وجہ سے کم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں جو مارکیٹ میں رائج ہیں اور عمومی طور پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت بنیادی طور پہ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کا حکم آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عمارہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، کہ قرض کی بنیاد پر جس طرح کسی بھی طرح کی منفعت جو حاصل کی جائے گی وہ سود کے ضمن میں ہے۔ کل قرض، ہر طرح کا قرض، جرا منفعتن، جو کھینچ کر لائے گا منفعت کو، کسی بھی طرح کے نفع کو، فهو ربا، وہ سود کے ضمن میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی صورت میں جو گروی اور رہن رکھا جاتا ہے مکان، اور اس سے جو بندہ کرائے کے بغیر فائدہ اٹھاتا ہے، کرائے کے بغیر جو ہے اس کے اندر رہتا ہے، یہ بنیادی طور پر قرض کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، قرض کی وجہ سے وہ کرائے کے بینیفٹ کو حاصل کر رہا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا گروی پر گھر لے کر اس کو بغیر کسی عوض کے استعمال کرنا، بغیر کرائے کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سود کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لہٰذا وہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر عوض تو لے رہا ہے، مارکیٹ کے اندر جو کرایہ ہے اس سے کم لے رہا ہے، لیکن عوض تو لے رہا ہے، 1,000 2,000 3,000 روپے کرایہ لے رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کے جو نارمس ہیں، مارکیٹ کا جو رینٹ، جو اسٹینڈرڈ رینٹ چل رہا ہے وہ 30,000 35,000 روپے ہے۔ اب وہ جو 35,000 روپے ہے اس سے کم کر کے وہ 5,000 کرایہ لے رہا ہے، تو یہ 30,000 روپے یا 25,000 روپے جو کمی آ رہی ہے کرایہ کے اندر، یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ تو اگر اس کے اوپر ایک غور کیا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ قرض کی وجہ سے، جو قرض مالک دکان کو فراہم کیا گیا ہے اور قرض دینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے اس کے رینٹ میں، اس کے کرائے میں کمی کی جائے۔ تو اس حدیث کی روح سے کہ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے اس کی وجہ سے نفع ہو قرض دینے والے کو، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ اچھا، اب اس کا متبادل حل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو بندہ قرض دیتا ہے وہ دکانیں کرائے پہ لے لے، اور اگر 30,000 روپے کرایہ ہے تو منتھلی وہ کرایہ جو ہے وہ قرض کی مد میں شمار کرتا ہے۔ مثال لے لیں، اگر اس نے 1,20,000 روپے قرض دیا ہے تو وہ 30,000 روپے کرایہ ہے، تو ہر مہینے اس کو کرایہ معاف کرتا رہے، اسے قرض کے بدلے میں لیتا رہے، قرض کے طور پر وہ ریسیو کرتا رہے، تو 4 مہینے میں قرض ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح قرض جس کو چاہیے اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا، اور جس کو دکانیں چاہیے اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایڈوانس قرض کو ایڈوانس کرایہ کنسیڈر کر لے، اور اس کو اس کی وجہ سے کرائے میں کمی نہ کی جائے۔ تو یہ دو بنیادی صورتیں ہیں جس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی اے پی جی کے پلیٹ فارم سے آپ یو ایم ٹی فیکلٹی ممبرس ہیں یا یو ایم ٹی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے آپ کمنٹس کے اندر آپ اپنا سوال پوچھیں، تو ویکلی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، تو آپ اس سوال میں آپ کے سوال کا جواب دیجیے۔ اور آخری ایک نقطے کی بات
کہ اس معاملے کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اللہ بیہ وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کے معاملے کو حلال کیا ہے۔ اور سود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم جو ہے اگر سود کے اس معاملے کو نہیں چھوڑو گے تو یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کہ سود کھانے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، وموکلہ اور کھلانے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، وکاتبہ وشاہدہ، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور سود کی گواہی دینے والوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اور اسی روایت کے اندر آتا ہے وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سوا، کہ یہ جو لکھنے والا ہے، گواہی دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، کھانے والا، یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔